السلام علیکم۔ آج میں درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں آپ کو آج ایک سچا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جس کے اندر ایک لڑکی نے درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی کی تعداد 100 سے شروع کری اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا شروع کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی آہستہ آہستہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ دن کا 1000 پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے پڑھتے پڑھتے سارا دن لگ جاتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے دن کی ایکٹیویٹی بہت ساری ہوا کرتی تھیں اور وہ کام کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کرتی تھیں۔ بتاتی ہیں کہ صرف پہلے آدھے گھنٹے میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھتی تھی میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ 3 گھنٹے میں درود ابراہیم کی 1000 تسبیح وہ پڑھ لیتی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ 3 ہی دن ہوئے تھے ابھی، ان کی کچھ فائنینشیل پرابلم تھی، وہ کچھ حل ہوئی اور ان کی جو پے تھی وہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ دیکھی، میری لائف میں بہت زیادہ نرمی آ گئی ہے، میرے بات کرنے میں بہت زیادہ نرمی آ گئی ہے، میرا لہجہ بہت نرم ہو گیا ہے، جس کو میرے گھر والوں نے بھی نوٹس کیا اور مجھ سے کہا کہ تمہارا لہجہ بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، بات کرنے میں لچک آ گئی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں بہت غصہ کیا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جایا کرتا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیم کی کثرت سے جو کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا کرتی تھیں، جو کہ ان کا ٹارگٹ ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ دیکھی، اپنی پرسنالٹی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے علاوہ وہ بتاتی ہیں کہ مشکلیں بھی مجھے میرے آس پاس جو ہوا کرتی تھی وہ بھی مجھے زیادہ نہیں لگتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی نے ان کے ایمان کو اسٹرانگ کیا اور ان کو مزید درود پاک کی راہ پر لگایا۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی کہ اللہ میری درود ابراہیم میں اسپیڈ بن جائے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ مجھے پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھنے میں مجھے بس 15 منٹ لگتے تھے، جبکہ پہلے آدھا گھنٹہ لگتا تھا، جو کہ درود ابراہیم میں سارا دن پڑھا کرتی تھی، اب وہ 2 یا 3 گھنٹے میں مکمل کر لیا کرتی ہوں۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر فوکس سے پڑھتی ہوں تو 2 گھنٹے میں 1000 مرتبہ آرام سے پڑھ لیتی ہوں۔ یہاں پر یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ شروع میں تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اس کے بعد جو آپ کو فیض حاصل ہوں گے وہ آپ کی زندگی کے مقصد کے اکارڈنگ ہوں گے۔ جیسے اگر آپ سافٹ اسپوکن ہیں، اگر آپ کو غصہ نہیں آتا، اس کے علاوہ زندگی کے اور بھی جو مقصد ہوں گے ان میں آپ چینجنگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے مسئلے آپ کے حل کریں گے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ساتھ ساتھ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے وہ بھی بہت حد تک کم ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کے پڑھنے کے بعد میں اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی کثرت میں چلی گئی، درود ابراہیم میں ختم کر لیتی تھی اور اس کے بعد میں جو ہے کوئی بھی چھوٹا سا درود شریف اس کو پکڑ لیا کرتی تھی، وہ پڑھنے لگ جایا کرتی تھی، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہے کہ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، بے چینی سے لگی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور میں نے وضو کیا اور پھر میں ایک چھوٹا سا درود شریف کا نام ہے درود قرب مصطفیٰ۔ درود شریف کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ حال ہی میں کچھ ٹائم پہلے آپ کہہ لیں، ایک بہن نے اپنی تائی کا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ تائی کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ شوق تھا، جو کہ ہر کوئی مسلمان کو ہوتا ہے، تو ان کی تائی کو بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کے ہسبینڈ بھی جو تھے وہ بہت زیادہ دیندار اور پرہیزگار تھے۔ ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اور جو ان کی جو تائی تھی وہ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنے لگ گئیں۔ انہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ، اور بہت سی ایسی معروف ہستیاں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں ان سب کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو تائی کی جو عمر تھی وہ 51 ایئرس تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے خواب میں تشریف لائی ہیں، اور وہ ان کی تائی سے خواب میں کہتی ہیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ بالکل 1 ویک کے بعد ہی ان کی تائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے واقعات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ایسے مسئلے ہیں جو حل نہیں ہو رہے، اس کے لیے کوئی بھی درود شریف کو اپنی ڈیلی روٹین میں نہ لیں، معمول بنا لیں، چاہے چھوٹا سا ہی صحیح، آپ کو جو سا بھی درود شریف صحیح لگتا ہے آپ وہ پڑھیں، کیونکہ درود شریف بھی ایک ایسا عمل ہے جو ہر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کے لیے انہی لوگوں کو چنتا ہے جن کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے۔
تبھی وہ اس کام پہ لگاتا ہے، اس بندے کو اسپیشل بناتا ہے کہ میرے پیارے نبی پر وہ درود بھیجیں اور میں اس کی مشکل حل کروں، اور اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے اچھے شاعر کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود خضری کو پڑھا ہے، اور اس کی فیض کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شاعری کا ہنر دیا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو 313 مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ لیں گے۔ درود شریف کی کثرت کریں، لیکن اگر آپ درود شریف کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے اور فوکس سے پڑھا جائے، کیونکہ ہر وہ چیز اس وقت فائدہ دیتی ہے جب ہمارا سارا دھیان اس پر ہو، اور جس ہستی پر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں تو وہ بہت ہی عقیدت محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ فوکس سے پڑھیں گے اور تصور میں لا کر پڑھیں گے کہ آپ جو ہے جالیوں کو پکڑ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور یہ درود پاک میرا قبول ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنا سکون آئے گا، آپ کے معاملات حل ہونے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درود پاک کا رستہ دکھایا ہے، پھر ہم کیوں مولاناؤں کے پیچھے، باباؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہمیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم اس کے نبی سے محبت کریں، اس کے نبی پر درود و سلام بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی خوش ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور درود وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس راہ میں لگانا چاہتا ہے، خاص بندہ بنانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلیں اس کے لیے حل کر دیتا ہے۔ ان سب باتوں کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر دنیا تو سکون ہی سکون ہے اور آپ کی آخرت بھی سکون۔